اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک وآلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 48واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز اتوار 31 اکتوبر 2021 عیسوی ہے۔ 31 اکتوبر کے حوالے سے یاد رہے کہ شمسی کیلنڈر کے حوالے سے یہ دن غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دن بھی ہے۔ تو ابھی اس وقت قمری کیلنڈر کے حساب سے پاکستان میں ربیع الاول شریف 1443 ہجری کا یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ناموس رسالت کے جلوس پر جس طرح حکومت کی طرف سے تیزاب پھینکا گیا، گولیاں چلائی گئیں، آنسو گیس اور شیل چلائے گئے، طرح طرح سے مظالم کیے گئے، تو اس سب کو آپ یہ دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی یہ بڑی پسندیدہ بات ہے کہ وہ مسلمانوں کو خصوصی طور پر ان کے جو خوشیوں والے دن ہوتے ہیں ان میں وہ تکلیف پہنچانا یعنی زیادہ اہم سمجھتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے زخموں پہ مزید نمک چھڑکا جا سکے اور مسلمان مزید تڑپتے رہ جائیں۔ تو ربیع الاول شریف میں مسلمانوں کا قتل عام یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے امریکہ نے صدام حسین کو، عراق والے صدام حسین کو جب پھانسی دی تھی تو عید کا دن منتخب کیا تھا۔ بھئی پھانسی، قتل کی سزا، موت کی سزا، یہ تو آپ کسی اور دن بھی دے سکتے تھے، خاص طور پہ عید کا دن کیوں چنا گیا تھا؟ تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک تو زخم دیا جائے اور اوپر سے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے عید کا دن پھانسی کے لیے منتخب کیا جائے۔ یاد رہے کہ صدام حسین کی اچھائیاں برائیاں اپنی طرف، لیکن اس کی ایک دلیری دنیا آج بھی جانتی ہے کہ جب اس کو تختہ دار پہ پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس کے منہ پہ جو کالا کپڑا چڑھایا جاتا ہے وہ اس نے اتار کے پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں دیکھ کے جو ہے نا یہ تختہ دار کی طرف جاؤں گا۔ تو وہ اس کی دلیری دنیا آج بھی بھولی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج ہمیشہ مسلمانوں کو خوشیوں والے دنوں میں زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ ان کا کئی دہائیوں سے اور کئی صدیوں سے وتیرہ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، فتنہ دجال سے بچائے۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو پاکستانی وزیر اعظم ہیں، وہ جیسے ہی سعودی عرب جاتے ہیں اور سعودی عرب سے واپس آتے ہیں تو مسلمانوں کی جناب خون کی ہولی کھیلنی شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں۔ تو یہ ایک ایسا لنک ہے کہ جو قابل غور ہے کہ جیسے ہی سعودی امداد آتی ہے تو مسلمانوں کا خون کیوں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، اگر ہم دوسری مثالوں پہ چلے جائیں تو کئی گھنٹوں اور کئی دنوں تک بات کی جا سکتی ہے کہ جو ان کی تاریخ ہے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ عرب وہابی العقیدہ مذہب کے مسلک کے ماننے والے ہیں، اور حافظ سعید انہی کے ایک بندے ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ حافظ سعید کو اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان، تقریباً ساری دنیا حافظ سعید صاحب کو جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کشمیر کے حوالے سے نام آیا، پھر بھارت کے کچھ معاملات کے حوالے سے نام آیا، لیکن یہاں پہ ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ حافظ سعید صاحب وہ امریکہ کو اپنی کئی تحریروں میں، کئی تقریروں میں طاغوت قرار دیتے ہیں، طاغوتی طاقت قرار دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، یاد رہے کہ توئے، الف، غین، واو، تے، یہ طاغوت لفظ عربی کا لفظ ہے، اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 8 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے۔ اور قرآن کی جو آیات کا مفہوم دیکھیں تو کسی آیت میں طاغوت کا مطلب آپ کو بت کے معنوں میں محسوس ہوگا، کسی آیت میں حزب الشیطان کے معنوں میں یعنی محسوس ہوگا، کسی آیت میں یہ براہ راست شیطان کو قرار دیا گیا ہے طاغوت۔ تو جب حافظ سعید صاحب امریکہ کو طاغوت قرار دیتے ہیں تو پھر گزارش یہ ہے کہ جناب حافظ صاحب آپ مکمل بات بتائیں کہ اگر امریکہ طاغوت ہے تو پھر امریکہ کا خاص ترین خطہ عرب کا دوست سعودیہ عرب، اس کی حکومت آل سعود،
پھر کیا وہ طاغوتی طاقتوں کے دوست شمار نہیں ہوں گے؟ تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر مکمل بات کر دیں تو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے استاد ہیں، صحافی ہیں، اصل میں تو صحافی تھے، وہ رضی الدین رضی صاحب ان کا نام ہے۔ وہ پہلے ریڈیو سے بھی، پھر بعد میں انٹرنیٹ پہ بھی ان کا دادا پوتا شو کے نام سے پروگرام سال ہر سال چلتا رہا۔ بہت سال پہلے حقیر کی رضی الدین رضی صاحب سے یعنی دادا جان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، جہاں لاہور باغ جناح کے ساتھ ایوان صنعت و تجارت کا جو مرکز ہے وہاں پہ یہ ریڈیو پروگرام کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ اس حقیر کی رضی الدین رضی صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، خصوصاً پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ پاکستانی نوجوانوں کو بزنس کے حوالے سے بڑی ہی اچھی گائیڈنس دیتے ہیں، بڑی اچھی تعلیم و تربیت یعنی ان کا شیوا ہے۔ صحافی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی صحافت کا پیشہ کچھ وجوہ کی بنا پہ چھوڑا اور پھر اس دادا پوتا شو کی طرف انہوں نے بہت توجہ دی اور نوجوانوں پہ بڑی محنت کی۔ یہ ان کا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچوں پہ ایک نیکی بھی ہے اور ایک احسان بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں، اپنی کئی تقریروں میں وہ یہ بات کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں کہ جی جس بھی کام میں، جس بھی معاملے میں امریکی امداد آ گئی، امریکی امداد شامل ہو گئی، سمجھو کہ اس کام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ رضی الدین رضی صاحب جیسے دانشور کا قول ہے۔ اور اسی پہ بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر امریکی امداد کو یوں شمار کیا جائے کہ جس معاملے میں امریکی امداد آ جائے تو سمجھو کہ اس کام کا بیڑا غرق ہو گیا، تو اسی بات کو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی عمران خان سعودیہ جاتے ہیں تو جناب ساتھ ہی مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر مکمل سچ یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر امریکی امداد سے بچنا پاکستان کے مفاد میں ہے تو پھر سعودی امداد سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکی حکومت عیسائی اور یہودی اس معاملے میں الگ ایک پہچانی جاتی ہے، لیکن مکہ کے ان حاکموں کو آل سعود کو پہچاننا زیادہ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حافظ سعید صاحب اور دادا پوتا شو والے رضی الدین رضی صاحب کی بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا ضروری تھی کہ ابھی اس ربیع الاول میں جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کا براہ راست تعلق عمران خان کے سعودیہ عرب کے دورے سے ہے، اور جاننے والے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اب آل سعود کے حوالے سے اور وہابی مذہب کے حوالے سے ایک اور گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے انوکھا مذہب ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ دنیا میں گھومیں پھریں، یورپ جائیں، آسٹریلیا جائیں، افریقہ جائیں، جنوبی امریکہ جائیں، کسی بھی آپ دنیا کے خطے میں چلے جائیں، لوگوں سے، مختلف مذاہب کے لوگوں سے آپ ملیں، گفتگو کریں، آپ کے دماغ کی یعنی نئی کھڑکیاں کھلیں گی۔ وہ ایسے کہ جب آپ ہندو کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ باتوں باتوں میں جب ذکر چھڑے گا تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں اور رام وغیرہ کے حوالے سے باتیں کرے گا، اپنے ہندو مذہب کے اچھا ہونے کی بات کرے گا، اور اگر اس کے سامنے آپ اس کے کسی بھی دیوی دیوتا کی تعریف کریں تو وہ خوش ہوگا اور وہ خود بھی اپنی دیوی دیوتاؤں کی تعریف بیان کرے گا۔ اسی طرح ہندوؤں میں خیر ٹرینٹی کا تصور بھی ہے کہ ایک وہ خدا تھا جس نے دنیا کائنات کو بنایا، ایک وہ خدا ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، اور ایک وہ خدا ہے جو قیامت برپا کرے گا اور حساب کتاب لے گا۔ تو یہ ہندوؤں کے کچھ فرقوں میں یہ ٹرینٹی کا تصور بھی پایا جاتا ہے، لیکن جنت، دوزخ یعنی نرک اور اس طرح کی باتوں کو وہ بھی مانتے ہیں، سورگ، جنت، نرک، دوزخ وہ مانتے ہیں ہندو۔ اسی طرح سکھوں کے سامنے جب آپ بابا گرو نانک یا ان کے دیگر جو بھی ہیں سکھ مذہب کے بڑے بڑے گرو ان کی تعریف کریں تو وہ خوش ہوں گے، یا وہ خود بھی اپنے گرو کی تعریف ہی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ عیسائیوں سے ملیں تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں سے آپ ملیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں بیان کریں گے۔
ٹھیک ہے، اپنی کتابوں کے حوالے سے، اپنی دنیا و مافیہا کے معاملات کے حوالے سے. یہ ایک فطری بات ہے کہ جو بندہ جس مذہب کا پیروکار ہو وہ اپنے اس حقیقی لیڈر کی، اپنے اس حقیقی مذہبی رہنما کی، اپنے دینی پیشوا کی تعریف بیان کرنا بھی پسند کرتا ہے اور سننا بھی پسند کرتا ہے. لیکن ان سب دنیا کے مذاہب سے ہٹ کر کے یہ آل سعود، یہ سعودی عرب کے نجدی وہابی اور انہی کے ماننے والے یہ ہندوستان میں جو وہابی دیوبندی ہیں، ان کو اگر آپ ایک گروہ شمار کر لیں تو ان کا انوکھا پن یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی ذات میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں. اور معاذ اللہ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ حدیثوں میں سے. معاذ اللہ کہاں سے خامیاں ڈھونڈتے ہیں؟ قرآن پاک میں سے. اب یہ ایسا کوئی عجیب اللہ کی شان ہے یا ایسا کوئی ان کے مطلب دلوں پہ کیا کہا جائے پردہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہیں، کمی ڈھونڈتے ہیں، خامی بیان کرتے ہیں، ہمیشہ یہ کمی والا پہلو تلاش کرتے ہیں. اور بہانہ کیا ہوتا ہے کہ جی اللہ کی شان، اللہ کی شان، اللہ کی شان. تو اب بات یہ ہے کہ اس دنیا کے انوکھے مذہب کی حالت یہ ہے کہ سب مذاہب اپنے اپنے دینی رہنماؤں کی تعریف بیان کرنا بھی پسند کرتے ہیں، سننا بھی پسند کرتے ہیں. اور اس انوکھے مذہب کی یہ انوکھی بات ہے کہ نہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق و شان بیان کرتے ہیں اور نہ سننا پسند کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 100 سال سے خصوصاً ربیع الاول شریف کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے. اور یاد رہے کہ یہ فتنہ دجل ہے، یہ دجالی فتنے کا دور ہے. یاجوج ماجوج اس وقت 9/11 کے واقعے کے بعد سے اپنے عروج پہ ہیں اور ان کے ہم نوا بھی اس وقت اپنے عروج پہ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ربیع الاول شریف کے اس بابرکت موقع پہ یہ یاد رہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی پہچان واضح ہی میلاد شریف سے ہوتی ہے. کیونکہ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش مبارک، ولادت مبارک، میلاد مبارک کے حوالے سے آخری نبی ہیں. اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا پہ نازل ہوں گے تو وہ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. لہٰذا عقیدہ ختم نبوت اپنی جگہ پہ قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا. اور یہ عقیدہ ختم نبوت کی آسان سمجھ بوجھ فہم ممکن ہی ذکر میلاد سے ہے. اس لیے گزارش ہے کہ جو بھی لوگ آل سعود کو یا محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا رہنما مانتے ہوئے قرآن پاک میں سے حضور کی شان میں کمی کا وہ پہلو ڈھونڈتے ہیں، وہ دوبارہ سے غور کر لیں کہ ذکر میلاد کو روکنے والا گروہ وہی ہے کہ جو اس حدیث پاک کی کڑی سے ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ دجال حاکم تو یروشلم کا ہوگا اور حملہ وہ مدینے پہ کرے گا. اور مدینے پہ حملہ آور ہونے کی روایت کو یہ وہابی دیوبندی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں اور ہم سنی بھی مانتے ہیں. تو اس لیے گزارش ہے کہ آج کے لیڈروں کو آپ ریفرنس اور معیار نہ بنائیں، ان ذاتوں کو ریفرنس اور معیار بنائیں کہ جو ہمارے لیے حقیقی معیار ہیں، معیار حق ہیں، بلکہ خود بذات وہ حق ہی ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حق قرار دیتا ہے اور وہ حق بھی ہیں اور معیار حق بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.